الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ علماء کرام اور عزیز طلبہ، بڑی مسرت کی گھڑی ہے کہ آج آپ لوگوں کے بیچ حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ فضیلت الشیخ عبدالرشید سلفی حفظہ اللہ میرے کلاس ساتھی ہیں جامعہ سلفیہ بنارس کے، لیکن ان کے یہاں آنے سے پہلے سے میں اس ادارے سے واقف تھا، اس کی فعالیات اور اس کی سرگرمیوں سے واقف تھا، اور اگر منہ پر تعریف کی بات نہ کہی جائے تو میں یہ عرض کر دوں کہ فضیلت الشیخ نثار احمد سنابلی حفظہ اللہ سے دور سے بہت دنوں سے واقف ہوں، جب آپ جامعہ اسلامیہ سنابل کے پرنسپل رئیس المدرسین ہوا کرتے تھے، اور جب آپ کی شکل میں نے آج دیکھی تو لگا کہ جامعہ اسلامیہ سنابل کے آنگن میں ہوں۔ بہرحال یہ عظیم جامعہ ہے اور ہندوستان کی سرزمین میں جامعات اور مدارس کی کثرت۔ عزیز طلبہ، ان جامعات اور مدارس کو ہم کیا سمجھیں، کس نظر سے دیکھیں، قدر کی نگاہ سے دیکھیں، اہمیت کی نگاہ سے دیکھیں، یہ مدارس اور جامعات ہم طلبۃ العلم کے لیے بہت بڑی نعمت۔ آنکھ بند کر لیجئے اور اس کے بعد سوچیے کہ جامعۃ التوحید یہاں قائم نہیں ہے، تو پھر ہم سوچیں گے کہ ہم کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے عزیز طلبہ ہم کو اور آپ کو مدارس کے لیے چن لیا ہے، ورنہ آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے، بازار میں جائیے تو آپ کو ہوٹل میں کام کرنے والا ملے گا، ہمارا اور آپ کا ساتھی ہوگا، کہیں اور جائیے کوئی ہل چلانے والا ملے گا، کوئی محنت اور مزدوری کرنے والا ملے گا۔ حلال کمائی یہ عیب کی چیز نہیں ہے، لیکن رب ذوالجلال نے ہم کو اور آپ کو طلب علم کے لیے منتخب فرما لیا، اس پر رب ذوالجلال کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم، معمولی بات نہیں ہے۔ حدیث میں فضیلت بیان کی گئی ہے، ہم سب واقف ہیں، آپ بڑے طلبہ ہیں، حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، اس لیے حدیث کی کتابیں پڑھیے، ہر باب سے ایک حدیث، دو حدیث، تین حدیث ضرور منہ زبانی یاد کی۔ چھوٹے طلبہ آپ بھی اہتمام کریں، بڑے طلبہ یہ آپ حقیقت ہے، یہ یاد کیجئے، اس سے آپ کی صلاحیت میں نکھار آئے گا، آپ کی صلاحیت پروان چڑھے گی، اور آگے چل کر کے جب اس طرح کی کرسی نصیب ہوگی، جب آپ شروع کیجئے گا کہ جاؤ دیکھو بلوغ المرام، باب المیاہ میں دیکھو، باب ازالۃ النجاسہ، وہ فلاں میں دیکھو، فلاں میں دیکھو، فلاں میں دیکھو، طلبہ کہیں گی کہ یہ جن ہے کہ انسان۔ اسی طرح بلوغ المرام، مشکات، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، اور پھر آگے بڑھیے مسلم، بخاری، ہر جگہ یہ کیجئے۔ حدیث یاد کرنے میں پریشانی نہیں ہوتی ہے، یاد رکھنے میں دقت ہوتی ہے۔ ان ابی ہریرہ
फौरन हदीस याद हो जाएगी। लेकिन याद रखने का तरीका यह है कि मेहनत जारी रखनी है और मेहनत करते रहनी। अगर मेहनत से जी चुरा ली और सोचे कि एक दिन, तालिबे इल्म की जिंदगी होती है, एक दिन शौक चल रहा, कोई तकरीर सुनी, कोई किताब पढ़ी, शौक चल रहा और किताब ली, मस्जिद में चला आया और आने के बाद कई सफहात का मुताला कर लिया। लेकिन ये शौक नहीं, शौक ये है कि एक लाइन पढ़ेंगे, एक हदीस याद करेंगे, अरबी का एक शेर, उर्दू का एक शेर और फला किताब एक सफा, दो सफा, एक सिस्टम बनाएंगे। एक लफ्ज अगर एक दिन याद कीजिएगा, 360 दिन में आप 60 दिन को छोड़ दीजिए, 300 अल्फाज याद करेंगे। आप 300 दिन को छोड़ दीजिए, 200 दिन को ले लीजिए तो 200 अल्फाज याद होंगे। आप अगर एक महीने में 5 अशार अरबी के और 5 अशार उर्दू के याद करने का एहतमाम करेंगे तो आप हिसाब कर लीजिए 12 महीने में कितने अरबी के अशार और 12 महीने में उर्दू के कितने अशार याद हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप एहतमाम करेंगे 15 दिन में एक हदीस, हफ्ते में एक हदीस, हर बाब में एक हदीस, तो हदीस के किताबों में अबवाब ही अबवाब हैं। तो आप समझ जाएंगे कितनी हदीसों के आप हाफिज हो जाएंगे। जब हदीसें पढ़ना शुरू करेंगे, जो आदमी अरबी जबान से वाकिफ नहीं होगा तो वो कहेगा कुरान पढ़ रहा था लेकिन गला नहीं चल रहा था, क्योंकि कुरान की तिलावत का लबो लहजा अलग होता है और अरबी जबान का और हदीस पढ़ने का लबो लहजा अलग होता है। इसलिए अजीज तलबा, मेहनत करने की जरूरत है। तलबतुल इल्म की जिंदगी होती है, हम लोगों ने भी वो जिंदगी गुजारी। मैं तलबा को बोला करता हूं, ऐसा नहीं है कि हमने ऊपर से शुरू किया है, ऊपर से नहीं शुरू किया है, नीचे से। कभी उस्ताद ने कहा हाथ फैलाओ, 5 छड़ी लगा दी। कभी ऐसा हुआ कि मसाबी गैर मुंसलिफ है कि मुंसलिफ बता नहीं सके तो रान में ऐसी पिटाई हुई कि आंख से आंसू आ गया। बगैर उस्ताद की छड़ी खाए हुए कोई भी आदमी न मुहर्रिर बन सकता है, न मुकर्रिर बन सकता है, न इंशा पर्दाद बन सकता है, न सहाबी बन सकता है, न मुसन्निफ बन सकता है, न मुदक्किक बन सकता है, न मुअर्रिख बन सकता है, न मुफस्सिर बन सकता है, न ढंग से उसको कलम पकड़ना आ सकता है। मैं बताता हूं कि भाई आपको इंशा बनाते हैं आप लोग, कल की अरबी नहीं आ रही, आपने कल की अरबी देखी तो या तो अंश शो कर दिया या गदन आपने देख लिया। अब आपको लिखना था कि कल में आया तो वहां होना चाहिए अंश, आपने गदन लिख दी, और वहां आपको अंश लिखना चाहिए था गदन, और गदन की जगह पर आपने अंश लिख दिया। डिक्शनरी देख करके अगर कोई आदमी आलिम बनना चाहे तो इसी तरह का आलिम बने, और नहीं तो आप देख लीजिए जिन्होंने कभी दर्स में पढ़ा ना हो, असातिज़ा के सामने क़ाला हद्दसना फुलान व क़ाला हद्दसना फुलान। इसीलिए तिरमिज़ी से लेकर के बुखारी तक जब आप पहले दिन हदीस पढ़िएगा, दूसरे दिन, एक हफ्ता, 15 दिन, 2-4 अबवाब की हदीसें मा सनद और मा बाब। और तिरमिज़ी में जैसे वफिल बाब अनफुला अनफुला अनफुला, और अबू दाऊद में जाइए तो क़ाला अबू दाऊद, और इस तरह की चीजों को आप 2-4 अबवाब को वो ज़बानी एकदम बेहतरीन अंदाज में याद कर लीजिए और उसके बाद पढ़ करके देखिए क़ाला हद्दसना क़ुतैबतु बिन सईद क़ाला हद्दसना फुलान। इतना मजा आएगा, लगेगा उछलना। ये सनद है, लेकिन तलबा समझते हैं ये असातिज़ा का काम है, ये उलमा का काम है, हमें ये करना है, हमें करना नहीं है। इनकी ड्यूटी है, इनको तनख्वाह मिलती है, इनका ये करना, उनका ये करना, क्लास में समझाना इनका काम, नमाज के बाद समझाना इनका काम। बेटा टोपी तुम्हारी सही नहीं है, पाजामा सही नहीं है, कुर्ता सही नहीं है, फला सही नहीं। इनकी ड्यूटी जिम्मेदारी है, हमें तो जैसे चाहिए जिंदगी गुजारनी नहीं, कत्तान नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की तरह तालिब इल्म बने। जब टेस्ट देते हैं ना, साल के शुरू में जब आते हैं, दाखिला टेस्ट देते हैं, तो आप यूं फर्ज कर लें कि हम यहां पढ़ रहे हैं, हम चलते हैं फला इदारे में टेस्ट देने के लिए, और जब टेस्ट दीजिए तो जो टेस्ट लेगा उसको तो सवाल कर दीजिए, क्योंकि आप तो यहां है ना, आपको तो वहां रहना नहीं है। 2-4 सवाल दाग दीजिए, और जब वो टेस्ट दे ऐसा दीजिए
کہ وہ دنگ رہ جائے، آپ سے پوچھے کہ بابو آپ نے ثالثہ لکھا ہے، آپ نے رابعہ لکھا ہے، خامسہ لکھا ہے، اور سنت الاولی من العالمیہ، سنت الاولی من الفضیلہ آپ نے لکھا ہے، بولیے سنت الثالثہ من الفضیلہ میں کر دیتا ہوں۔ آپ سے پوچھنے لگے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب مکہ سے آپ جاتے ہیں، یتیم بڑے بڑے محدثین کو پڑھیے، ان کی سمانے پڑھیے، بڑے بڑے علماء کو پڑھیے، ان کی سمانے جب پڑھیے گا تو آپ کو معلوم ہوگا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے، لیکن ایسی محنت انہوں نے کی تھی پڑھنے میں۔ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں گئے تو آپ کی سیرت اور سمانے میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے، کیا کہ انہوں نے پوری معطا امام مالک سے پڑھی، کہیں نہ زیر کی غلطی کی انہوں نے، نہ کہیں زبر کی، نہ غیر منصرف کے تعین میں غلطی ہوئی، نہ منصرف کے تعین میں غلطی ہوئی، نہ مضاف الیہ کے تعین میں غلطی ہوئی، نہ مضاف کے تعین میں غلطی ہوئی، نہ حروف جارہ کی تعین اور تخصیص میں غلطی ہوئی۔ ایسا طالب علم کون کہتا ہے کہ دنیا کا کوئی کمپٹیشن ہم اس کو فائٹ نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس کو نکال نہیں سکتے ہیں؟ کس کے لیے دنیا میں کمپٹیشن؟ کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے ہے، لیکن ہاں محنت کرنا پڑے گی تب، اور اگر محنت نہیں کیجیے گا تو کامیابی کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ کامیابی کے لیے محنت ضروری ہے، اور بغیر محنت کے کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ ایک زمانے میں عربی زبان آپ لوگ پڑھتے ہیں، اور خاص طور سے ہمارے مشائخ، بڑے بڑے مشائخ جلیل قدر اساتذہ، مجھے معلوم ہے عربی میں آپ کو بولنا سکھاتے ہیں، لکھنا سکھاتے ہیں، قلم پکڑنا سکھاتے ہیں، عبارت خوانی سکھاتے ہیں، ایک ایک چیز کی تصحیح کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہندوستان میں ایک زمانے میں 3 بڑے بڑے اہل حدیث علماء تھے، اور ان کو عربی زبان و ادب کے عناصر ثلاثہ کہا جاتا تھا۔ آج لوگ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی جاگیر ہے کیا عربی زبان؟ نہیں، کسی کی جاگیر نہیں۔ جامعۃ التوحید میں پڑھنے والا ایک طالب علم عربی زبان میں 6ٹھی جماعت تک، 7ویں جماعت تک پہنچتے پہنچتے عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ کی طرح حیات المحدث و شمس حیات المحدث شمس الحق و اعمالہ انہوں نے 6ٹھی 7ویں جماعت میں جامعہ سلفیہ میں لکھ دی تھی عربی زبان میں۔ کیا ہم نہیں لکھ سکتے؟ بالکل لکھ سکتے۔ کس نے کہا کہ فلاں کی جاگیر ہے، فلاں کی چیز ہے، ہماری وہ چیز نہیں؟ بالکل ہے۔ ایک زمانے میں عربی زبان و ادب کے عناصر ثلاثہ تینوں کے تینوں اہل حدیث۔ نمبر 1 علامہ عبدالعزیز میمنی، نمبر 2 علامہ عبدالمجید حریری، اور نمبر 3 علامہ محمد بن یوسف السورتی۔ علامہ محمد بن یوسف السورتی، علامہ عبدالعزیز المیمنی، اور علامہ عبدالمجید الحریری۔ علامہ عبدالمجید الحریری نے دکتور طہ حسین کی کتاب الوعد الحق کا ترجمہ کیا ہے وعدہ برحق سے، اور یہ کتاب عربی میں ناولانہ انداز کی ہے، انہوں نے ترجمہ بھی ناولانہ انداز میں کیا ہے۔ طلبۃ العلم جب آپ ترجمہ سیکھنا چاہیے گا تو الرحیق المختوم سامنے رکھیے اور دوسری طرف اردو سامنے رکھیے۔ آپ عربی کتاب سے 3 صفحے کا ترجمہ کیجئے اور اردو سے ملا کر کے دیکھیے کہ میری روانی زیادہ اچھی ہے، میری ترجمانی زیادہ اچھی ہے کہ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری کی۔ تو جب ان دونوں کتابوں کو سامنے رکھ کر کے پڑھیے گا تو آپ کو بہت ساری چیزیں معلوم ہوں۔ اور علامہ محمد بن یوسف السورتی کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے کتاب التوحید کا ترجمہ ہندوستان کی سرزمین میں اردو میں کیا۔ ایک میں بتا دے رہا ہوں۔ اور علامہ عبدالعزیز میمنی کا کارنامہ تو اتنا ہے رات بھر تقریر کرتے رہیے، ختم نہیں۔ ان کا سب سے اہم کارنامہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں جو شعبہ عربی قائم ہوا ہے، وہ شعبہ عربی کی بنیاد رکھنے والا کوئی اور نہیں، علامہ عبدالعزیز میمنی ہے۔ ایک واقعہ، علامہ عبدالمجید حریری نے یو پی کا ایک اقدام دیا، امتحان دیا۔ تمام پرچوں میں نمبرات کتنے آئے؟ 100 میں 100، ہر پرچے میں 100 میں 100 نمبر، ایک پرچے میں 99 نمبر۔ ان کو تعجب ہوا کہ بھئی ہم کو اس پرچے میں 99 نمبر کیوں ملا؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں، صرف جاننا ہے، وجہ جاننی ہے،
حقیقت جاننی ہے، سبب معلوم کرنا ہے۔ اس لیے وہ سفر کر کے کہاں گئے؟ اعظم گڑھ گئے، اور جا کر کے اس حضرت سے ملے جنہوں نے کاپی چیک کی تھی۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ نے مجھے ہماری فلاں کاپی آپ نے چیک کی؟ کہا جی ہاں۔ کہا میرا نام عبد المجید ہے، میں بنارس کا رہنے والا ہوں، اور میرا آپ کے پرچے میں 99 نمبر آیا اور تمام پرچوں میں 100 نمبر، ذرا بتائیے کہ وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ علامہ عبد القاہر جرجانی کے استاد نے ان کو 100 میں 100 نمبر دیا تھا، آپ کو بھی 100 نمبر ملنے والا تھا، لیکن میں نے 99 اس لیے کر دیا تاکہ عبد القاہر جرجانی کے مقابلے میں آپ کا درجہ ایک درجہ کم رہے، اس لیے میں نے آپ کو یہ نمبر دیا ہے۔ عزیز طلبہ، ایسے ہی ہونہار طلبۃ العلم بننے کی ضرورت ہے۔ جب ایسے طلبۃ العلم بنیں گے تو انشاءاللہ العزیز ابا اماں کا نام روشن ہوگا، اساتذہ کرام کا نام روشن ہوگا، جامعۃ التوحید کا نام روشن ہوگا، اس کے بانی کا نام روشن ہوگا، جہاں تعلیم حاصل کی ہے وہاں نام آپ کا، اس کا نام روشن ہوگا، آپ کا نام روشن ہوگا، آپ کے گاؤں کا نام روشن ہوگا، آپ کے علاقے کا نام روشن ہوگا، جیسے امام شافعی نے اپنا نام روشن کیا۔ آخری بات، چونکہ آپ لوگوں کے پڑھنے کا زمانہ ہے تو آخری ایک بات اور بتا کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں کون؟ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ۔ آپ جو ترمذی پڑھنے والے ہیں ان کو بھی یہ بات معلوم ہوگی، اور جو بخاری پڑھنے والے ہیں ان کو بھی یہ بات معلوم ہوگی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں کون؟ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ۔ آج جب جامعۃ التوحید سے آپ فارغ ہوئیے گا تو کم سے کم 4 کاغذات یعنی 4 طرح کی سندیں آپ کو دی جائیں گی۔ شہادہ العالمیہ اور الفضیلہ، شہادت و کشف الدرجات، شہادت و حسن سیرہ و سلوک، اور نمبرات والا کیا بولتے ہیں؟ ہاں، شہادت و تاریخ المیلاد۔ کم سے کم یہ 4، اور 4 قلم میں، 4 رنگ میں، 4 کلر میں آپ کو یہ کاغذات ملیں گے۔ یہ شہادات کاغذ کرنے میں بڑا ہلکا لگتا ہے، لیکن تعبیر کے لیے میں نے کہہ دیا ہے، ورنہ ارے وہ سند کے مقابلے میں دنیا کی کوئی بھی چیز کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یاد رکھو، جب وہ شہادہ لے کر کے فائل میں لے کر کے جاؤ، کروڑوں روپیہ ایک طرف، وہ شہادہ کا مقابلہ وہ روپے نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس فون آتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کے پاس آتا ہے، ہمارے شیخ کے پاس بھی، آپ بھی مسئول آدمی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ذرا ایک شہادہ دے دیجیے گا، بولیے کتنی رقم مانگیے، کتنا پیسہ کہیے گا، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، فلاں جگہ ہم کو ایک حفظ کے شہادے کی ضرورت ہے، عالمیت کے شہادے کی ضرورت ہے۔ کہا کہ نہیں بابو، ہونے والا نہیں، آؤ پڑھو، کم سے کم 2 سال پڑھنا ہوگا، کیونکہ سند کے سال میں داخلہ نہیں ہوگا، 2 سال پڑھیے پھر سند لیجیے، آسان کام نہیں۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے یہاں پڑھنے کے بعد امام ترمذی رحمت اللہ علیہ جب جانے لگے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ سے کہا، من تفعت بک اکثر ممن تفعت بی، اے ترمذی تم جا رہے ہو میرے یہاں سے پڑھ کر کے، یہ حقیقت یاد رکھنا، جتنا فائدہ میں نے تم سے اٹھایا ہے، یعنی تم جیسے اپنے شاگرد رشید سے میں نے جتنا فائدہ اٹھایا ہے وہ زیادہ ہے جو تم نے ہم سے فائدہ اٹھایا۔ یعنی ہم استاد، آپ شاگرد، لیکن میں نے زیادہ فائدہ اٹھایا، آپ نے کم۔ جبکہ امام ترمذی بھی ایک 2 حدیث میں استاد ہیں امام بخاری کے، وہ الگ میٹر ہے۔ یہاں عرض یہ کرنا تھا کہ جب طالب علم مطالعہ کر کے آتا ہے، استاد کا پیر ہلنے لگتا ہے، کہاں؟ کلاس میں۔ حالانکہ کبھی کبھی طلبہ بہت اٹ پٹانگ سوال کرتے ہیں۔ ایک طالب علم نے سے پوچھا، میں نے جیسے بتایا ضربہ میں نے، اس نے مارا، تو کہا جواب میں کیا ہوگا؟ تو طلبہ تو ایسے ہی پوچھتے ہیں، جیسے پوچھا کہ بھئی قیلا اصل میں قولا تھا، واو متحرک ما قبل مقصود کا کس زمانے میں؟ تو ایسے سوال نہیں، سوال علمی کرنا ہے۔ کب کیجئے گا؟ جب ڈکشنری دے کر کے جائیے گا، شرح دے کر کے جائیے گا، فلاں دے کر کے جائے گا۔ ایک طالب علم نے جامعہ سلفیہ بنارس میں، ارے دونوں اب دنیا میں نہیں، بولنے میں نام کوئی دقت نہیں، علامہ عبید شمس رحمۃ اللہ علیہ،
اور ان کے والد محترم مولانا شمس الحق سلفی شیخ الحدیث تھے جامعہ سلفیہ بنارس میں۔ بیٹے نے باپ سے سوال پوچھا، ہم آپ ہوتے تو کہتے ابا کو ذلیل کرنا مناسب نہیں۔ سوال پوچھا تو وہ کچھ بتا رہے تھے، کہا کہ دیکھیے آپ نے مطالعہ اگر نہیں کیا، ان کو معلوم تھا کہ جواب کہاں ہے اور یہ کہاں کہاں سے بتا رہے ہیں۔ ارے ابا جان کے پاس سرہانے کون کون سی کتاب رکھی ہوئی ہے، بیٹے کو معلوم، تو وہ لائبریری سے مطالعہ کر کے آئے تھے، تو آپ کیسے جواب دیتے؟ تو بیٹے نے کہا ابا جان سے کہ اگر آپ نے اس کا جواب دینے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ نہیں کیا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ آج جواب دیں، ایک دن ٹائم لے لیجئے، 2 دن لے لیجئے، 1 ہفتہ لے لیجئے۔ پتہ یہ چلا ان کے شاگرد، ان کے ساتھی لوگ بیان کرتے ہیں کہ ابا جان 5 شروحات کا مطالعہ کر کے آتے تھے، تو ان کا بیٹا 7 شروحات کا مطالعہ کر کے۔ اب بتائیے جب ایسا طالب علم ہو، ایسا شاگرد ہو، تو پھر استاد کتنی محنت کر کے آئے گا۔ اس لیے عزیز طلبہ، یہی میرا پیغام ہے کہ اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں، محنت کرنا پڑے گا، محنت سے جی چرائیے گا۔ طالب علم سوچتا ہے کہ سو نہیں پاتے، ارے سونے کے لیے پورا زمانہ کافی، اتنا سوئیے گا۔ طالب علم سوچتا ہے کہ مدارس میں موبائل نہیں استعمال کرنے دیتے ہیں، کب استعمال کریں؟ باتھ روم میں جا کر کے استعمال کرتے ہیں۔ نہیں، ارے آپ فارغ ہو جائیے، کامیاب بن جائیے، اور 6 موبائل رکھیے، جتنی جیب آپ کے پاس ہو سب میں 1 موبائل رکھ لیجیے۔ نہ شیخ نصاب صاحب آپ کو ٹوکنے جائیں گے، نہ میں جاؤں گا، نہ دنیا میں کائنات میں کوئی بھی استاد آپ کو ٹوکنے جائے گا۔ اس لیے اس دن کا انتظار کیجیے، ابھی جلد بازی نہ کیجیے، ابھی کتابوں سے اشتغال کیجیے۔ آپ کہیے گا کہ ہم گوگل میں لکھ کر کے اور سرچ کر کے عالم بن جائیں گے۔ اگر عالم بننے لگتے، سارے ہوٹل والے عالم ہو گئے، سارے عالم ہو گئے تھے۔ گوگل میں سرچ کر کے عالم نہیں بننے، وہ کیا ہے ٹیمپروری چیز ہے۔ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، کھیل کے میدان میں ہے، کہیں ہے، کوئی ضرورت پڑ گئی تو آپ چیک کر کے دیکھیے، کتاب سے علم آئے گا۔ ایک کتاب یہاں کھولیے، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی کتاب کھولیے اور لکھنے بیٹھیے، اس میں کیا لکھا ہے، اس میں کیا لکھا ہے۔ ہزار العرب میں آپ نے دیکھا ہوگا، بادشاہ نے ایک عالم کو بلایا، بلانے والا آیا تو اس کو کہا کہ جائیے، بولیے گا کہ چند مہمان آئے ہوئے ہیں، جب ان کی ہم تکریم تعظیم کر لیں گے اس کے بعد لوٹ کر کے آئیں گے۔ اور جب لوٹ کر کے گیا تو کہا آیا نہیں، کہا کہ سنیے، انہوں نے کہا کہ کچھ مہمان آئے ہیں، ضیافت کر کے تب لوٹ کر کے تب آتا ہوں بادشاہ کے دربار میں، لیکن میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا، چند کتابیں کھولے ہوا تھا، ایک مرتبہ اس میں دیکھتا ہے، ایک مرتبہ اس میں دیکھتا ہے، ایک مرتبہ اس میں دیکھتا ہے۔ جب یہ کیجئے گا تب عالم بنیے گا۔ ہم لوگ کبھی ایسے کھول کر کے بیٹھتے ہیں اور کچھ نوٹ کیجئے گا، 20 مرتبہ بند ہوتا ہے۔ لوگ کتنی بار آپ کو کھولنا پڑے گا، عالم ہی سے نہیں بنیے گا۔ کتاب پڑھیے، ایک سے ایک کتاب کھولیے اور خریدیے، اور لائبریری سجائیے، اپنے گھر میں لائبریری، شیشے کی لائبریری بنائیے، گھر میں بھی جائیے تو مطالعہ جاری رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی چیز مقدر ہونے والی ہے جس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے۔ فَاجْهَدْ وَلَا تَكْسَلْ وَلَا تَكُ غَافِلًا فَنَدَامَةُ الْعُقْبَىٰ لِمَن يَتَقَاسَلُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین کے دائی اور اسلام کے سپاہی بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زیور علم سے آراستہ اور پیراستہ کرے اور بہترین صلاحیتوں سے نوازے، اور جامعہ کا نام گھر جائیں، ہم روشن کرتے رہیں۔ اللہ تو ہم تمام کو اس بات کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آپ تمام کا، یہاں کے اساتذہ اور انتظامیہ کا تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی شکریہ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔